ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ. ایک بار سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور دوزانو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے اور چند سوالات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ من اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. اسلام کی ابتدا اللہ کی وحدانیت اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اعمال میں سے عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل نماز. اللہ مالک الملک نے اپنی کلام مقدس میں جس قدر بھی اپنے احکامات کو صادر فرمایا، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس عمل کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے. کہ نماز
کے مقابلہ میں انتہائی اور زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ نمازی کے لیے جس قدر انعامات اور جس قدر اللہ کی عنایات کا اعلان کیا گیا ہے، اس قدر انعامات اور عنایات الہیہ کسی دوسرے عمل پر حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس طرح کی وعید بے نماز کے لیے کی گئی ہے، ایسی وعید کسی دوسری بدعملی پر نہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار رب العالمین نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ اور نماز ہی وہ عمل اور فرض ہے کہ جس کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی برکات کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب۔ آسمانوں اور زمین کی رحمتوں اور برکتوں سے جس قدر کسی نمازی بندے کو معمور کیا جاتا ہے، اتنی برکات کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آتی۔ کوئی شخص بے شک کلمہ پڑھ لے، اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھوا لے، مردم شماری کے خانے میں اپنے آپ کو بے شک مسلمان بھی لکھوا لے، لیکن حضرت فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ کسی بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے، اور جو نماز ترک کر دیتا ہے گویا اب اس کے اور کفر کے درمیان کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں۔ اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے سورہ روم میں فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، اور اللہ کے بندو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی آیت کریمہ کی تشریح صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد اشرک جہارا، جس شخص نے
جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، اس نے اعلانیہ کفر کیا، اعلانیہ شرک کیا۔ فقط کافر کے بھی لفظ، فقط اشرکا کے بھی لفظ۔ وہ شخص کھلم کھلا کافر اور کھلم کھلا مشرک ہو جاتا۔ لہذا اس بندے نے نماز جیسے فرض کو چھوڑ کر اپنے اور کفر کے درمیان، اپنے اور شرک کے درمیان جو چیز حائل تھی اس کو ہٹا دیا ہے، اب وہ شرک اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہادی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اور کسی حال میں بھی آخر دم تک نماز ترک کرنے کی استثناء اور رخصت نہیں دیتے۔ سفر ہو یا حضر ہو، جنگ ہو یا امن ہو، گھر میں آرام کر رہے ہو یا بازار میں کاروبار کر رہے ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، ہر حال کے اندر نماز ادا کرنی ہے۔ رعایت تو ضرور کی گئی کہ گھر میں حالت قیام میں پوری ادا کرنی اور حالت سفر میں قصر کرنی۔ چار کے بجائے 2 فرض بن گئے۔ حالت جنگ میں اور تخفیف کر دی گئی کہ ایک ایک کر کے ادا کر سکتے۔ طہارت لازم ہے، لیکن اگر پانی میسر نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کرنی ہے اور پھر بھی نماز ادا کرنی۔ یہ بہانہ کوئی بہانہ نہیں کہ پانی نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے کپڑے پلید۔ 99% بے نمازوں کا یہ بڑا عذر اور بہانہ ہوتا ہے، یہ ہمارے کپڑے پلید ہیں۔ پلیدوں تمہارے کپڑے پلید نہیں، تمہارا دل پلید ہے۔ پلید کپڑے تو پاک ہو سکتے ہیں، پلید دل کو کون پاک کرے؟ اللہ ہی کرے۔ تندرست ہو، کھڑے ہو کر پڑھو۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو۔ اشاروں سے پڑھو، رکوع و سجود نہیں کر سکتے، اشاروں سے پڑھو۔ وضو اور پانی کی زخم کی وجہ سے ممانعت ہے تو مسح ہی کر۔ ہر حالت میں نماز ضرور ادا کرنی ہے اور یہ فرض ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی استثناء، کوئی رعایت۔ اور گزشتہ سے پیوستہ جملے میں نے عرض کیا کیا حضرت کا اپنی امت کے لیے آخری پیغام تھا صلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور امتیوں نماز نماز نماز۔ نماز کا خیال رکھنا، نماز کو ترک نہ کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ جن قوموں نے اپنی بدبختی کو دعوت دی ان کے لیے قرآن نے کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ۔ اچھے لوگوں کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے۔ ان کے آباء و اجداد تو نمازی تھے لیکن وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے۔
یہ بوجھ نہیں، یہ نماز تو بوجھوں کو اتارنے والی ہے۔ اللہ کی بندگی نے غیر اللہ کی عبادتوں کے بوجھوں کو اتار دیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، بوجھوں کو اتار دیا۔ اس ایک سجدے نے ہزار سجدوں سے نجات دی۔ کہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں، اب اغیار کے سامنے تمہاری گردن اور تمہارا سر نہیں جھکے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں بلکہ راحت اور اطمینان کا باعث، جس کے لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز سے مومن کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اللہ کی اس نماز کو اپنی اس بندگی اور عبادت کے بہترین انداز کو تمام کے تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں اور ان کے فرمانبرداروں پر فرض قرار دیا، اور انبیاء کی زندگی اور ان کے واقعات میں سب سے زیادہ جو چیز قدر مشترک کے طور پہ تسلسل کے ساتھ نظر آتی ہے اور جس پر سب نے زور دیا ہے، وہ اللہ کی توحید کے بعد اقامت صلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام، فلسطین، ان تمام سفر کے مراحل کو طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں وادی غیر ذی زر میں جب آتے ہیں تو وہاں اپنی اولاد کو بساتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین سے رابطہ قائم کرتے اور عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زر میں آ کر تیری حرمت والے گھر کے نزدیک آباد کیا ہے۔ اللہ، میری خواہش، میری آرزو، میری دلی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ میری اولاد تیرے گھر کے پڑوس میں رہے، تیرے گھر کے دامن میں آباد رہے۔ اللہ اس لیے لیقیم الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ اللہ کا الحاکمین نے اپنے خلیل کو جب ان نعمتوں سے نوازا، نیک اولاد بھی عطا فرمائی، اللہ مالک الملک نے عزیز سماوی نعمتوں سے اپنے خلیل کو سرفراز فرمایا، تو حضرت ابراہیم ایک بار پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں، کس کی تعریف دی؟ اللہ۔ اللہ
سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس اللہ نے وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، جس میرے اللہ نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے تو اللہ نے بعض لوگوں کو درجنوں سے بھی زیادہ دیے ہیں، لیکن کائنات کے لوگوں ابراہیم کے ان دو بیٹوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اسماعیل تھا جس کی پشت سے اللہ نے خاتم الانبیاء کو پیدا فرمایا، اور دوسرا اسحاق تھا جس کی نسل سے بھی اللہ نے ہزاروں انبیاء کو پیدا فرمایا۔ عرض کرتے ہیں میں کیوں نہ اس اللہ کی تعریفیں بیان کروں جس اللہ نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی، اور لوگوں سنو میرا اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ بے شک جوان آدمی بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن اللہ پھر بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا مانگتا ہے جوانی میں، ثمرہ ملتا ہے بڑھاپے میں۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت مناسب ہے۔ اللہ کے خلیل کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے خلیل کو ان دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ بیٹوں جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ کے خلیل پھر عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے نمازی بنا دے، کہا اللہ مجھے بھی نمازی بنا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اے ہمارے پروردگار تو نے پہلی ہماری دعاؤں کو سنا اور قبول کیا، اے مالک الملک اس دعا کو بھی قبول فرما لے، میری اولاد کو نمازی بنانا۔ سب سے پہلے کس بیٹے کا نام لیا؟ اور بولو اللہ کے بندے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سب سے بڑے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ یہ گوڑے چھوڑے چھوڑ دیں، ہوشیار ہو کے ذرا توجہ سے بیٹھے۔ آپ کیسے بیٹھے ہیں خیر سے جیسے سلام صدگان کیمپوں میں بیٹھے ہو، یہ سلام اموش سے بیٹھے اللہ کے فضل سے۔ سب سے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اللہ کریم جناب اسماعیل کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اے میرے حبیب ذرا الکتاب قرآن مقدس میں حضرت اسماعیل کا ذکر فرمائے، انہو کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدوں کا سچا صادق الوعد تھا۔ یہ بڑی خوبی ہے، صادق الوعد ہونا بھی بڑی خوبی کی بات۔ کئی بندے کہتے ہیں بات کی ہے ہم نے، کیا فرق پڑتا ہے، صبح اور شام اور آج اور کل ہو، چمڑے کی زبان ہے جیسے مرضی ہے اس کو ہلا دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن صادق الوعد ہونا، وعدے کا سچا اور وعدے کا پکا ہونا، مومن کی زبان پر جب آتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کا پاک نام آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام آتا ہے، اللہ مومن کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے اور مومن کی زبان کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اب پاک زبان سے جھوٹ، پاک زبان سے غیبت، پاک زبان سے تہمتیں، پاک زبان سے چغلیاں، پاک
زبان کے ساتھ کسی پر اتہام و بہتان تراشیاں، اس پاک زبان کے ساتھ ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات تیسرے کو، اس زبان کے ساتھ وعدہ کرنا پھر اس کو توڑ دینا، یہ پاکیزگی اور طہارت کے خلاف بات ہے۔ فرمایا میرا اسماعیل، اے میرے حبیب علیہ السلام، وہ صادق الوعد تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ہم نے پھر اس کو رسول بھی بنایا اور اپنا نبی بھی بنایا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا۔ اللہ نے پھر اس ابراہیم کے بڑے بیٹے کو یہ خوبی عطا فرمائی کہ وہ سب سے پہلے اپنے آل و عیال کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نبی، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ بھی نمازی اور نماز کا حکم دینے والا۔ آگے باری آ جاتی ہے جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا اللہ کا جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اے حبیب ذرا میرے اس نبی زکریا کا بھی تذکرہ کریں کہ جو بڑھاپے میں داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے لیکن پھر بھی چپکے رب سے ہی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور مانگ کیا رہا تھا؟ اللہ مجھے اولاد دے دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ میں تیرا نبی ہوں، آل یعقوب کا ورثہ میرے پاس ہے، اے میرے اللہ آگے اولاد کوئی نہیں، یہ نیکی کا کام رک جائے گا، یہ صلاح و فلاح کے سلسلے بند ہو جائیں گے، اللہ ہدایت کی ترویج و اشاعت ختم ہو جائے گی، اے اللہ میں دنیا کے مال و منال کا وارث نہیں مانگتا، جائیداد کا وارث نہیں مانگتا، اللہ دنیا کی دولت کا وارث نہیں مانگتا، میں تو آل یعقوب کے ورثہ نبوت کا وارث مانگتا ہوں، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ آواز آئی زکریا یہ چپکے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ یا اللہ اس لیے کہ داڑھی بھی سفید، سر بھی سفید، ہڈیوں سے گوتا نکل چکا، کمر جھک چکی، عمر صدی سے تجاوز کر چکی، اگر کہوں گا لوگوں کے سامنے کہ اللہ اولاد دے تو لوگ کہیں گے بابے کی مت ماری گئی ہے، اس عمر میں اولاد مانگتا ہے، اس لیے اللہ لوگوں سے شرماتا ہوں لیکن تجھ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ لوگ مذاق کر سکتے ہیں لیکن عرش والے خدا تو لوگوں کے مذاقوں کو بھی حقیقت میں بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان حالات میں ایک دن سیدہ مریم کے پاس جاتے ہیں، سیدہ مریم کو اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف دیکھا اور پاس ہی وہاں پر حضرت مریم کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے قسمہ قسم کے بے موسم پھل اور میوے عطا کیے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس پڑے ہوئے تھے۔ حضرت زکریا حیران رہ گئے اور بی بی مریم سے پوچھتے ہیں سیدہ یا مریم اللہ لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ دروازہ بند ہوتا ہے، میرے سوا تیرے پاس آتا کوئی نہیں، کس نے لا کر دیے ہیں؟ اور پھر یہ جو کچھ تیرے پاس پڑا ہے آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی بازار میں ملے، نہ کسی مارکیٹ اور منڈی میں آئے، ایسے پھل میں نے آج تک نہیں دیکھے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بی بی مریم بڑی برجستگی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ فی الفور جواب دیتی ہے، زکریا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کس کی طرف سے ہے جی؟
اللہ کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی سیدہ مریم فرماتی ہے اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی زکریا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اے اللہ کے نیک نبی، میرا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، بغیر موسموں کی قید کے دیتا ہے، اور بغیر وسیلوں کے دیتا ہے، بغیر ذریعوں کے دیتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ سبب کو دیکھتا ہے، نہ ذریعے کو دیکھتا ہے، نہ وسیلے کو دیکھتا ہے، نہ لانے والے کو دیکھتا ہے، نہ موسم کو دیکھتا ہے، نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے۔ رب جب دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب دیتا ہے۔ یہ رب کی عطائیں ہیں، یہ رب کی عطائیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی کرامت بلکہ معجزہ، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ہوا من عند اللہ، اللہ کی۔ کوئی ڈبہ پیر ہوتا نا تو وہ کہتا جی سرکار یہ تو ہمارا کمال ہے، یہ کوئی مشکل ہے، ہم چٹکی بجائیں تو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ والے اللہ کی نعمتوں کو اپنے رب کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، منعم حقیقی کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ اور وہ ہر چیز جو ان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ نہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کا ہے۔ وہ اپنی جان کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی ہماری نہیں، یہ بھی ہمارے رب کا، ہمارا مال بھی ہمارے رب کا، ہماری اولاد بھی ہمارے۔ جو اللہ کی نعمت کو اپنی ملکیت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ ہمارا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ مالک الملک جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فوراً ہی اس نقطے کو سمجھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اسی وقت اللہ کا نبی وہی اپنے رب کے حضور دستے سوال دراز کر لیتا ہے، دامن آرزو پھیلا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے اللہ، اگر تو سیدہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اے میرے اللہ تو مجھے بوڑھے کو بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اسی وقت دعا مانگی۔ اللہ کا ملاکمین نے حضرت زکریا کی فوراً مانگی ہوئی دعا کو بھی فوراً ہی قبول فرمایا۔ اللہ نے کہا جاؤ اے میرے فرشتے جا کر میرے نبی زکریا کو دعا کی قبولیت کی خوشخبری سنا دو۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ اسی وقت فرشتے نے آواز دی، اللہ کی خوشخبری والا پیغام زکریا کے کانوں تک پہنچایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت زکریا اس وقت کیا کر رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب کے اندر کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے ساتھ اپنے اللہ سے ہم کلام تھے، اپنے اللہ کا تقرب حاصل کیے ہوئے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ کا فرشتہ حضرت زکریا کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔
اے زکریا، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے خوشخبری دیتا بیحییٰ، ایک بیٹے کے ساتھ کہ جس کا نام بھی اللہ نے خود عرش پہ یحییٰ رکھا۔ بیٹے تو بڑے لوگوں کو ملے نہیں، کسی کا نام باپ رکھتا ہے، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام دادا نانا رکھتا ہے، کسی کا نام پیر مرشد مولوی صاحب رکھتے ہیں، کسی کا نام اور کسی کا نام میں وجود میں مانا جاتا ہے۔ بال بات پر ایک انوکھا بچہ تھا جس کو اللہ نے ہم لوگ کو سمجھا کو عطا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ زکریا، نام رکھنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم نے تیرے بیٹے کو نام رکھ کر کے بھیجا ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلموں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سیدن سید ہوگا، وہ حصورا پاک دامن ہوگا، وہ نبیا من الصالحین، اور ہم نے تیرے بیٹے کے سر پہ تاج نبوت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ نیک بخت لوگ بیٹا کائنات والوں کے لیے نبی بھی بن کر آئے۔ کیا کر رہے تھے حضرت زکریا جی؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، باری آتی ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، ایک مقام پر رک گئے، گھر والی کو کہنے لگے، زوجہ محترمہ کو کہنے لگے، اندھیری رات ہے، راستے کا بھی پتہ نہیں چل رہا، سردی بڑی شدید ہے، اور سردی نے بھی ہمیں بدحواس کر رکھا ہے، مجھے وہ دور سے روشنی نظر آ رہی ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے کچھ آگ کے انگارے بھی لے آؤں تاکہ آگ جلا کے سردی دور کر لیں، اور اس بستی والوں سے راستہ بھی معلوم کرائیں کہ کہیں ہم بھٹکتے ہی نہ رہیں۔ جب وہاں پہنچے نا، دیکھا نہ بستی ہے نہ آگ ہے، بس روشنی، حیران ہو گئے، روشنی سے آواز آئی، انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، آگ لینے آئے ہو نا؟ آگ نہیں، نبوت دے کر بھیجوں گا۔ لینے آگ گئے، میں نبوت گئے۔ فرمایا موسیٰ کلیم، پاک جگہ کھڑے ہو، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اے موسیٰ، پاک وادی میں کھڑے ہو، جوتے اتار دو، آگے آؤ، تیرا رب تجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور غور سے سنو، جو میں وحی کر رہا ہوں میری وحی کو غور سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں بہت ہوئی، لیکن جو ہمارے مدعا کی آج بات ہے وہ یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا الہ الا انا لا الہ الا انا۔ کیا کہا جی؟ لا الہ الا انا۔ اے میرے پیارے موسیٰ، میری بات سنو، میں تیرا اللہ ہوں، اور اے میرے موسیٰ سن لے، اچھی طرح سے سن لے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ موسیٰ، میں اللہ ہوں،
اور اے موسیٰ سن لے، میرے سوا کائنات میں معبود کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات اچھی طرح سن لو، فاستمع لما یوحیٰ، سنو وحی کو، اور میری وحی، میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ موسیٰ بے شک تو میرا نبی ہے، بے شک تو میرا کلیم ہے، بے شک تو نبی اور رسول ہوگا، لیکن کائنات میں تیرا رب بھی میں ہوں، میرے سوا کائنات میں رب ہے ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا انا، ہائے توحید کا واضح اور مسئلہ ان ہوئی چیزوں کے اندر ہے، اور یہی چیزیں دین ہیں۔ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک توحید وہ ہے جو واعظ بیان کرتا ہے، ایک وہی توحید خطیب بیان کرتا ہے، وہی توحید رب کا ولی بیان کرتا ہے، وہی توحید محبت و محبت بیان کرتا ہے، وہی توحید اللہ کا نبی بیان کرتا ہے۔ اب توحید کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اللہ بھی نظر آتا ہے، اللہ بھی اس مسئلے کو بیان کرتا ہوا قرآن کے ذریعے ہمیں سنائی دیتا ہے۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میرے سوا تیرا کوئی الہ نہیں، میرے پیارے موسیٰ فاعبدنی، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرنا، میری ہی عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرنا۔ اللہ نے یہاں بھی اپنی توحید کے بعد اپنے نبی موسیٰ کو اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے۔ جناب موسیٰ کا ذکر آتا ہے تب بھی ہمیں اللہ کی نماز نظر آتی، اللہ کی نماز کا سبق سنائی دیتا ہے۔ اب باری آتی ہے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نومولود بچے کی صورت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ قوم ہے کہ سیدہ مریم کو گھیرے میں لے کر اپنی الزام تراشیوں کا نشانہ بنا رہی ہے، حضرت سیدہ مریم کی عزت و عزت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اللہ نے اس عالم کے اندر حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور یہ نامولود بچہ جس عمر کے اندر عام بچے بولا نہیں کرتے، لیکن عرش والا خدا جب کلام کرواتا ہے تو اللہ کریم بڑوں سے کلام کرواتا ہے، اللہ بچوں سے کلام کرواتا ہے۔ یارو تعجب کس بات کا ہے، اللہ تو لکڑیوں سے بھی کلام کرواتا ہے، اللہ تو پتھروں کو بھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھواتا ہے۔ اللہ جس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے بھلا اس کے منہ کو کون بند کر سکتا ہے؟ بے شک یہ نومولود شیرخوار بچہ سیدہ مریم کی گود میں پڑا ہے، لیکن عرش والے خدا نے کہا اے عیسیٰ میں نے تیری ماں کی عزت اور پاک دامنی کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے عیسیٰ میں نے اپنے وعدوں کو سچا کر کے دکھانا ہے۔ اے میرے پیارے عیسیٰ بولنا بولنا اعلان کرنا، اے میرے پیارے عیسیٰ اعلان کر دے اللہ کریم کیا حکم ہے۔ فرمایا میرے پیارے عیسیٰ کہو انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، نام بھی کیسا پیارا اللہ نے چن کر رکھا ہے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ نام کیا تھا جی؟ نام عیسیٰ تھا نا، لیکن یہاں عبداللہ کیوں کہا؟ فرمایا سن لو، مت شاید میں کہوں میں عیسیٰ ہوں، تم کہو عیسیٰ ابن اللہ۔ فرمایا میں ابن اللہ نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، میں ابن اللہ بھی نہیں، میں نور من نور اللہ بھی نہیں، میں اللہ بھی نہیں، میں اللہ کا تیسرا بھی نہیں۔ پھر ہو کیا؟ فرمایا انی عبد اللہ۔ یہ تو عجیب سی بات ہے، جس نبی کی بات بھی سنو نا
پہلے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے رب کی کبریائی اور اس کی الوہیت کا جھنڈا بلند کرتا. فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. فرمایا لوگوں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. عبد بعض بندوں کو عبد سے ویسے ہی چڑھے، عبدیت سے بڑی ان کو چڑھے. حالانکہ اللہ نے نبیوں کو بڑی شان اجاگر کرتے ہوئے عبدیت کا لقب عطا فرمایا، اور نبیوں نے بھی بڑے تفاخر کے ساتھ اس اپنے مقام عبدیت کو واضح کیا. میرے نبی کے معراج کا تذکرہ ہوا نا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. اور جب اگلے سفر کا عالم بالا کا سفر اور اس کا تذکرہ ہوتا ہے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فرمایا زمین پر تھا تو بھی میرا عبد تھا، اور اگر سدرہ پہ پہنچا ہے تو بھی میرا عبد تھا، تو بھی میرا عبد تھا. فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں میں عبداللہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، وجعلنی مبارکا اینما کنت. میں جہاں بھی ہوں گا باعث برکت ہوں گا. اللہ نے میرے وجود کو برکتوں والا بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں رہوں میں نماز کا حکم کرتا رہوں. لوگوں میں وصیت نماز کی کرتا ہوں، میں حکم زکوٰۃ کا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ اولین خطاب، اولین پیغام، اولین اعلان ماں کی گود سے کرتے ہیں، اپنی ابدیت کا کرتے ہیں یا اللہ کی نماز کا حکم دیتے ہیں. یہ انبیاء سیدھا سیدھا. رب العالمین نے پھر ان سب کا اجتماعی ذکر فرمایا. فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. فرمایا دیکھو نا، یہ ہمارے وہ بندے تھے کہ جن کو ہم نے ائمہ ہدایت بنایا ہے، اور ہم نے اپنے حکم کے ساتھ ان کو ہدایت کا رہنما بنایا، اور ان کی طرف وحی کی کہ نیکی کا کام کرنا. اے نبیوں کی جماعت، سارے کے سارے نبی نیکی کا کام کرنا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور نبیوں نماز قائم کرنا اور زکات دینا، اور ہمارے عبادت گزار اور ہماری بندگی کرنے والے بن کر کے رہے. اور جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم اپنے سعادات اور انعامات کو مجتمع کر کے بڑے مختصر سے جملے میں فرماتے ہیں. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو جو خیر کثیر عطا فرمائی وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی. ہم نے
آپ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی خیر کثیر کے دروازوں کو کھول دیا۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، ہم نے قیامت کے دن آپ کو مقام شفاعت پہ متمکن فرمایا، ہم نے آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا تھمایا، ہم نے آپ کو خطیب الانبیاء بنایا، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ انا اعطیناک الکوثر، جو خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا فرمائی وہ فقط آپ کا ہی حصہ ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، امت کثیر عطا فرمائی، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، معجزات کثیرہ عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کو دنیا میں بھی اعلیٰ ترین عصمتیں عطا فرمائی، ہم نے آپ کو معاشر کا سردار اور پیشوا بھی بنایا۔ اللہ کریم اب مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا سب کچھ میں نے آپ کو عطا فرمایا۔ اے کملی والے، اب میرا پہلا حکم یہ ہے فصلی لربک، فصلی، اپنے رب کے لیے کیا کر؟ نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر، اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، اللہ تیرے دشمن کو بے نیل و برام فرمائے گا، اللہ تیرے دشمن کو تباہ و برباد فرمائے گا، تیرا دشمن مٹ جائے گا، لیکن کملی والے تیرا نام، تیرا کام، تیرا مشن، تیری نبوت، تیری رسالت، تیرا اعلان رہتی دنیا تک رہے گا، اور قیامت کے دن بھی میرے محبوب تیرے ہی تذکرے ہوں گے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اب آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ سبحان اللہ، امام کائنات علیہ السلام کو رب کریم نے اس کے بعد ایک دوسرا حکم دیا، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے میرے حبیب، اس قرآن والی وحی کو جو ہم نے آپ پر اتاری ہے اس کی تلاوت کرے، میری پاک کتاب کو پڑھتے رہا کرے، میرے قرآن کی تلاوت کیا کرے، میری وحی کی تلاوت کیا کرے۔ اے میرے پاک پیغمبر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔ یا اللہ، نماز پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یوں ہی مولوی علیہ وقت نماز 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 چکرے مارنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یاد رکھو نماز بندے کو بے حیا نہیں رہنے دیتی، نمازی بندہ بے حیا نہیں رہتا، نماز اس سے یہ عیوب چھڑا دیتی۔ شرابی ہے، نماز پڑھنے لگ جائے گا، نمازی بن جائے گا، اللہ کے فضل سے شراب چھوٹ جائے گا۔ بدکار آدمی ہے، نماز پڑھنے لگ جائے گا، اللہ کے فضل سے بدکاری چھوٹ جائے گا۔ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ نماز بے حیائی، فحاشی اور منکرات اور گناہ سے، غلط کاموں سے، برے کاموں سے بندے کو روک دیتی ہے، بند کر دیتی ہے۔ یہ نماز کی خوبی ہے۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، یاد رکھو اللہ کا ذکر معمولی بات نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر بہت بڑی قوت، اللہ کے ذکر کے اندر مولا کریم نے وہ توانائی رکھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ ذاکر، یہ عابد بندہ اللہ کم الحاکمین کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یا یوں کہہ لیں کہ نماز کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کریم اپنے اس نمازی بندے کو بے حیا، بے غیرت اور گناہگار نہیں رہنے دے گا۔ کیا ہی اس نماز کی خوبی! ایک بندہ آیا نا، آ کر کہنے لگا یا حضرت
مجھ سے غلط کام ہو گیا، برائی حضرت نے نظر انداز کر دیا۔ پھر کہنے لگا، نبی پاک لوگوں سے مشغول و مصروف تھے، مسائل بتا رہے تھے۔ پھر اس نے بات کی، لیکن بات کی طرف توجہ نہ ہو سکی۔ وہ بیٹھا رہا، پھر بات کی، لیکن بات پھر بھی نہ سنی جا سکی۔ اتنے میں آذان ہو گئی۔ فرمایا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ جماعت ہو گئی، نماز پڑھی سب نے۔ پھر آیا وہ بندہ، کہنے لگا یا حضرت میں نے پہلے بھی عرض کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سن تو لینا، میں نے یہ زیادتیاں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہی نہیں جو نماز سے پہلے بات کر رہا تھا؟ جی ہاں اللہ کے رسول میں وہی ہوں، اب نماز پڑھ کر پھر اپنے آپ کو آپ کی عدالت کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یوں بیٹھا رہا، یہ نماز بھی پڑھی۔ یا نبی اللہ میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی ادا کی ہے۔ اللہ پاک نے فوراً جبریل کو پیغام دے کر بھیج دیا، فرمایا اس کو فیصلہ یہ سنائیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ ان کو کہیں جب کوئی بندہ قصور کر کے نادم ہو کر اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور اللہ کے حضور سر جھکا کے نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ اس نمازی بندے کے گناہوں اور اس کی برائیوں کو نماز کی برکت سے مٹا دیتے ہیں۔ نماز تو پھر نماز ہے نا۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، جو ہاتھوں کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرات نیچے گرتے ہیں، جس طرح پانی نیچے گرتا ہے ہاتھوں کے گناہ بھی نیچے گرتے جاتے ہیں۔ بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے سرزد ہونے والی خطائیں گر جاتی ہیں، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں اور بازو اور اعضاء و جوارح کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پاک نبی نے فرمایا جس طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، اسی طرح نمازی بندے کے جسم سے اللہ گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس خزاں کے بعد بہار آنی چاہیے، سمجھتے ہو نا؟ اس خزاں کے بعد بہار آنی چاہیے۔ اور بہار کس طرح آتی ہے؟ بہار اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اگر گناہوں کو گرا دے، مٹا دے، تو پھر یہ نہیں کہ اب گناہ پہلے بخشے گئے اب ہم نئے سرے سے بسم اللہ شروع کریں۔ جس طرح ہوتی ہے نا ہمارے بعض لوگوں کی ذہنیت کہ نہیں ہم نے پچھلے گناہ بخشوا دیے، اب نئے سرے سے، پچھلے تو بخشے گئے۔ کوئی ہے سرٹیفکیٹ بخشنے؟ یاد رکھو جب تک نیت کا قبلہ درست نہیں ہوگا نا، یہ اللہ کے ساتھ چال بازیاں، فریب کاریاں اور فراڈ بازیاں بندوں کے ساتھ تو چل سکتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ فراڈ نہیں چل سکتا۔ اس لیے نماز کی یہ خوبیاں اور نماز ترک کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے 10 وصیتیں فرمائی۔ ان 10 وصیتوں میں پہلی تو یہ تھی کہ معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تیرے جسم کو آگ میں ڈال کر کوئلہ بنا دیا جائے، جلا دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت حضرت نے یہ فرمائی لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اے معاذ یاد رکھ فرض نماز کو کبھی جان بوجھ کر کے ترک نہ کرنا۔ جو بھی بندہ فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ
پھر اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہو جاتا ہے کہ جا میرے بندے تو نے نماز چھوڑی ہے، اب تیرا میرا وہ چاہت اور تعلق والا جو رشتہ تھا نا اسے تو نے توڑ دیا ہے، لہذا میں بھی اب تجھ سے بری اس ذمہ ہوں، میرا تیرا اب کوئی تعلق نہیں۔ اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے پھر قیامت کے دن اس کی کیا کیفیت؟ فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، یہ نماز جسے آپ ضائع کرتے اور بے دردی سے ضائع کرتے، چھوڑ دیتے، کئی نمازیں تم قربان کر دیتے، فرمایا یہ نماز قیامت کے دن نمازی کی حفاظت کرے گی، نمازی کے لیے نور روشنی بن جائے گی، اس روشنی کو پا کر میدان معاشر کی منزل نمازی طے کرے گا، وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے نجات کی دلیل بن جائے گی، نجات کی ضمانت بن جائے گی، یہ اس کی کامیابی اور سرخروئی کی دلیل بن جائے گی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو بندہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور، نہ اس کے لیے کوئی برہان، نہ اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ اور سبب، بلکہ وہ قیامت کے دن مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، قیامت کے دن بے نماز کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نمازی نبیوں کے ساتھی، نمازی صدیقوں کے ساتھی، نمازی شہیدوں کے ساتھی، نمازی اولیاء کے ساتھی، اتقیاء کے ساتھی، اور بے نماز فرعون کا ساتھی، بے نماز قارون کا ساتھی، بے نماز ابی بن خلف کا ساتھی، بے نماز حامان کا ساتھی، یہ اللہ کے سرکش، یہ باغی، یہ ظالم جہاں جائیں گے بے نماز بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، وہی جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، لوگوں یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں جب حساب شروع ہوگا تو قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز والے عمل کا اور نماز والے فرض کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، پہلا قیامت کے دن حساب کا مرحلہ نماز کا مرحلہ ہوگا۔ فرمایا جو نماز والے حساب میں پاس اور کامیاب ہو گیا وہ سارے مرحلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز والے پرچے میں فیل ہو گیا وہ سارے پرچوں میں فیل ہو جائے گا۔ یہ ایسا لازمی مضمون ہے۔ پھر فیل ہو کر جہاں جائیں گے نا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، دو طبقے بن گئے۔ اللہ تعالی جنتیوں کو جہنمیوں کا مشاہدہ کروائے گا تاکہ جہنم کو دیکھ کر ان کو آج جنت والی نعمت کی مزید قدر کا احساس ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ اس عذاب سے تو نے ہمیں بچایا، اور جہنمیوں کو اللہ جنت کے مناظر دکھائے گا تاکہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو کہ اللہ کی جنت کو جب دیکھیں نا تو مزید تڑپے کہ کاش کہ ہم دنیا کے اندر کوشش کرتے اور اس جہنم سے بچ کر اس جنت کے حقدار بنتے کہ جس کے اندر ہم یہ لوگ موجود ہیں اور ہم بھی وہاں ٹھکانا پاتے۔ قرآن کہتا ہے صرف مناظر ہی نہیں دکھائے جائیں گے بلکہ بعض مواقع پر ان کو آپس میں گفتگو کا موقع بھی فراہم کیا جائے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن، جنتی جہنمیوں کو دیکھیں، اللہ سے درد دل سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے بچا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس والی نعمت عطا فرما دے۔
منہ سے کہنا آسان ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ آسان ہے۔ اس نبی سے پوچھو کہ جس کو اللہ نے پہلے پچھلے گناہوں کی معافی کا پروانہ دیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی جہنم کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب اور حساب کا تذکرہ کرتا ہے، تو آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے اور رو رو کر کہتا ہے میرے اللہ، میں تجھ سے نارے جہنم کی سختیوں اور تلخیوں سے پناہ مانگتا۔ اس نبی سے پوچھ کر دیکھو جہنم کس چیز کا۔ ہمیں تو یہ دنیا کی جہنم بھی جنت لگ رہی ہے نا۔ ابتلاؤں، آزمائشوں اور پریشانیوں کے باوجود ہم نے اللہ کو اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو دیکھیں۔ جنتی جہنمیوں کے خوفناک عذاب کا جب مناظرہ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے، اس منظر کو دیکھ کر، ان مناظر کو دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھیں گے۔ اور جنتی پوچھیں گے بدبخت جہنمیوں، ما سلککم فی سقر، بتاؤ اس جہنم میں تمہارا ٹھکانہ کیسے بنا، تم اس جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ بڑے عقل مند، بڑے دانا بینا، بڑے سیانے تھے دنیا کے اندر، اور تمہارے ساتھ بنا کیا؟ کس وجہ سے تم اس جہنم کا ایندھن بن گئے، اس جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا لیا؟ جہنمی جواباً کہیں گے اللہ کے بندو، کیوں ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو؟ تم تو جنت میں بیٹھے ہو، ہم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن جنتی کہیں گے ہم جاننا چاہتے ہیں، بتاؤ کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچایا؟ تو جہنمی دوزخی پر جستہ جواب دیں گے ہمارے بہت سارے قصور ہیں، ہمارے بہت سارے جرائم ہیں، ہماری بڑی سرکشیاں، بغاوتیں اور معصیتیں ہیں، لیکن اے جنت کی نعمتوں کے اندر سرفراز ہونے والوں، ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین وکنا نکذب بیوم الدین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ بہت سارے جرائم ہیں ہمارے، ہم دین سے مذاقیں کیا کرتے تھے، آخرت کی تکذیب کیا کرتے تھے، مجلسیں لگا کر کے ہم بےہودہ مجلسوں کے اندر بےہودگیاں بکا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو دھتکارا کرتے تھے، ہم اپنے مال میں سے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سارے جرائم ہیں اور ان جرائم کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اور بے نماز بندہ کہاں پہنچا؟ جہنم کے اندر۔ اور بے نماز، آج تو بے نماز ہونا ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں کھڑی ہوتی ہیں، مسلمان سر اٹھائے مسجدوں سے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی، ان کو پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بلایا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلمانوں کے درمیان بے نماز ہو نا، وہ مر جائے، اسے نہ غسل دو، نہ کفن پہناؤ، نہ جنازہ پڑھو، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نماز سے یہ سلوک کرنا چاہیے، نہ اسے غسل دو، نہ کفن پہناؤ، نہ جنازہ پڑھو، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دائمی بے نماز بندہ جس کو کہا جائے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، لیکن وہ چوڑا پھر بھی اپنے پھٹے سے حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے، امام احمد فرماتے ہیں وہ واجب القتل ہے، جو بے نماز ہے وہ واجب القتل ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نماز کا نکاح اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔
بے نماز کا اگر نکاح پڑھا جائے تو اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ بے نماز بندہ بے شک نکاح نامہ ہی اٹھایا پھرتا ہو لیکن بے نماز ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو دائمی قید میں ڈال دیا جائے، یا تو نماز پڑھنے لگ جائے یا اس کا جنازہ جیل خانے سے اٹھایا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نماز سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، جو بے نماز بندہ نہ اسے کھانا نہ پینا نہ لینا نہ دینا نہ سلام نہ کلام نہ شادی نہ خوشی نہ غمی کوئی چیز نہیں، اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ بے نماز بندے کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت سلطان باؤ سے کسی نے کہا جناب میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں لیکن ستم یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا پرے ہو جا، بے نماز تو مجھے خنزیر سے بھی برا نظر آتا، میں تجھے کیسے مرید بنا دوں؟ بھائی بے نماز اللہ کا باغی، رسول کا باغی، دنیا کی ذلت کا مارا ہوا، جہنم کا ایندھن۔ اس لیے اللہ کی کتاب، اللہ کے حبیب کے ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس فرض کی طرح میں نے آپ کو متوجہ کیا کہ جس فرض سے آج ہم غافل بن چکے ہیں۔ جب بار بار کہتے اگر باپ بیٹے کو کہتا بیٹا نماز کر، کہتا جی پڑھ لوں گا، مجھے نہ کہا کریں بابا ابا جی نماز آپ کی نہیں ہے، آپ کے باپ کی نہیں ہے، جب میرا دل چاہے گا پڑھوں، آپ مجھے نہ کہا۔ نماز ٹھیک ہے بیٹا تیرے باپ کی نہیں ہے لیکن نماز تیری بھی نہیں ہے، نماز اللہ کی ہے اور اس نماز کے حکم کے لیے اللہ نے سب نبیوں کو پابند کیا ہے۔ کہنا پڑے گا اور کہتے رہیں گے اور تمہارے اس سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر رہیں گے۔ آپ کے نماز پڑھنے سے ہمیں ملتا کچھ نہیں اور آپ کے نماز نہ پڑھنے سے ہمارا نقصان کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغام سناتے رہیں۔ جس باپ کو تو نماز کی دعوت کی وجہ سے دھتکارتا ہے نا، یہ باپ ہی ہے کہ جو تیرے گھر کے اندر برکت کی علامت ہے، وگرنہ یہ باپ جگانے والا، نماز کا حکم دینے والا جب چل بسا نا تو یاد رکھ پھر تجھ پر دنیا و آخرت کی پھٹکار برسے گی۔ کچھ بھی ہو بہرحال یہ حکم ہے اور اس حکم کو سنانا چاہیے، پہنچانا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو نماز کی تلقین کیا کرو۔ یاد رکھو اگر آپ کی محنت سے ایک بے نماز بھی نمازی بن جاتا ہے، کتنے جی ایک بے نماز بھی نمازی بن جاتا ہے، تو یاد رکھو ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بہتر یہ سودا، ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی کوششوں سے ایک بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ اور تھوڑی سی بھی کوشش ہونا، افسوس یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں، ما بین النزاع مسائل اور بے مقصد مسائل پہ ہمارے ممبر و محراب سے بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن فرائض سے لوگ غافل ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں اور مسجدیں ویران کرنے میں ہی ان لوگوں کو اپنا بھلا نظر آتا ہے کہ ہماری دکانداری چمکی رہے، ہمارا کام بچہ روٹی بار کھیر حلوہ چلتا ہے، وہ جہنم میں کیا۔ لیکن اللہ کے بندوں ہم آپ سے اپنی بات کے لیے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ کے لیے صحیح کی بات کہتے ہوئے آپ سے بس کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اپنی زمینوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، اپنے سر کو اللہ کے قدموں کے اوپر رکھ دو، اللہ کا تقرب حاصل کرو اور نماز جیسے فریضے کو پابندی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اپنی چھوٹیوں کو دنیا آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے ڈالو۔ آپ کے فائدے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر دوران خطبہ مسجد میں آتا ہے اور خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں ادا نہ کرے۔ تو دوران خطبے کا یہی معنی ہے کہ جمعے کے دن جو آپ سے خطاب ہوتا ہے، کوئی مخصوص عربی آیات یا چند ایک چیزیں دعائیں وغیرہ پڑھنے کو خطبہ نہیں، یہ سارا ہی خطبہ ہے جو خطیب منبر پہ کھڑے ہو کر سامعین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، عربی میں ہو، فارسی میں ہو یا اپنی زبان میں یا کسی بھی زبان میں، تو خطاب کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی شخص آتا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے اور پڑھ کر ہی اسے بیٹھنا چاہیے۔ خطبے سے پہلے آئے یعنی اذان اور منبر پہ خطیب کے آنے سے پہلے تو پھر جتنی وہ 2، 4، 6، 8 رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن دوران خطبہ سے 2 رکعتیں پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ نماز کے بارے میں آپ نے سنا اور خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سنا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص کر وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا تابع دار کہتے ہیں، اہل سنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو بڑے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ادا کریں۔ اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ ایک بہت بڑے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ وہ عذاب آیا ہمارے دروازوں پہ دستک دیتا ہوا گزرا، اللہ نے توفیق بخشی، ہر آدمی نے، ہر مرد عورت نے، ہر مسلمان نے اپنی کوشش کے مطابق اللہ کے سامنے عاجزی کی، دعائیں کی، استغفار کی، اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور اس شکریہ کے اظہار کا عملی اور بہترین طریقہ نماز کی صورت کے اندر ہے کہ ہم نماز پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، اور بالخصوص اہل حدیث بھائی جو ہے نا، ان کو اپنی نمازوں کے اندر بڑے اہتمام اور توجہ کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی خامیاں ہیں جو ہماری نمازوں کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ گائے بگائے ان اپنی کوتاہیوں کی طرف، یہ نہیں کہ صرف آپ میں بلکہ وہ کوتاہیاں مجھ میں، ہم سب میں اجتماعی انفرادی طور پر کسی میں کوئی موجود ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی جان ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ اور کئی ایک دوستوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے مجھے اس طرح متوجہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہے اور ہمارے اندر موجود، ان خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، لہذا ہمیں ان خامیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک تو آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کی کسی مستند کتاب کا مطالعہ 2-3 بار باقاعدگی کے ساتھ کریں، اور اس کی روشنی کے اندر اپنے رکوع، سجود، قومے، جلسے کو بڑے اہتمام اور انتظام، آہستگی کے ساتھ ٹھہر کر باقاعدگی سے ادا کریں، اور وہ دعائیں کہ جو اللہ کے نبی سے منقول ہیں جہاں تک ممکن ہو وہ دعائیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ فرائض اور سنن ہے، نوافل کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل جو ہے نا، یہ انسان کے دل کو موم کر دیتے ہیں اور ذہن کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم آسان سے آسان راستے کو اپناتے ہیں۔ جائز ضرور ہوتا ہے لیکن اس جواز سے بھی ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مسجد میں آئیں تو چاہیے یہ کہ 2 نفل تحیۃ المسجد کے وضو کریں تو 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھیں، لیکن ہماری عام عادت یہ ہے کہ ہم مسجد میں آ کر، عام مساجد میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ تو لگاتے ہیں، لیکن ہم نوافل کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک جائز بات ہے مثال کے طور پہ وطر، 1 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5، 7، 9، 11 وطر تاک کو کہتے ہیں، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
لیکن ہم نے ایک وطر کو پکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے اور جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ جائز ضرور ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم باقی سنتوں کو نظر انداز کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی 3 کبھی 5 کم و بیش یہ وطر ادا کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے ہر عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا اظہار ہو۔ انشاءاللہ میں آئندہ گائے بگائے جمعے میں بھی اور دیگر مواقع پر بھی نماز کے بارے میں خصوصی طور پہ چند ایک باتیں بطور اصلاح آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ پرچہ جتنا اعلیٰ عمدہ بہترین اور اعلیٰ اسلوب سے حل ہوگا، اتنے ہی نمبر زیادہ ملیں گے، اتنی ہی کامیابی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اس نماز کی طرف توجہ کرو، اور نبی نے جاتے جاتے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، امتیو نماز نماز نماز، نماز کو پورے وقت پر باقاعدگی سے صحیح سنن کے ساتھ اہتمام اور انتظام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تو نے جس طرح ہمیں اور نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ یہ نعمت بھی کامل طور پہ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہم تیرے نمازی بندے بن جائیں، ہم تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل وعارض وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة الدنیا وفتنة القبر وعذاب الآخرہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله